اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا ہم جو دعا کرتے ہیں اس کا ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آتا، کہ ہماری دعائیں شاید رائگاں چلی جاتی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری واقعی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا ان کو رد کر دیا جاتا ہے؟ کیا ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے ساتھ جڑ کے رہیں، آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا مکمل جواب ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ کئی سالوں تک اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کسی کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے مگر اس کو اولاد نہیں ملتی یا اولاد نرینہ نہیں ملتی۔ اسی طرح کئی لوگ کئی سالوں سے بیمار ہیں اور بیماری کی دعائیں خود بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی کرواتے ہیں مگر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں فرق ہے؟ کیا ہماری دعا کرنے کا طریقہ غلط ہے؟ کیا ہمارے دعا کرنے کا وقت غلط ہے؟ جو ہم نے وقت تعین کیا ہے کیا وہ وقت ٹھیک نہیں ہے؟ یا کون سی ایسی بات ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اور کیا واقعی ہماری دعا ضائع کر دی گئی ہے یا اس کا کوئی نعم البدل ہمیں مہیا کیا جائے گا؟ تو اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ پاک قرآن پاک میں یہ وعدہ فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے 3 میں سے ایک چیز ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو انسان نے دعا کی ہے وہ ویسے کی ویسے ہی قبول کر لی جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی مصیبت جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہے آنے والی کوئی مصیبت اسے ٹال دی جاتی ہے۔ جو سب سے بہترین وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے، کہ نماز کے اندر، نماز کی صرف وقت نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر آپ نے دعا کو پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلی ڈیٹیل میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ دعا آپ نے نماز کے اندر کس وقت پڑھنی ہے، کس کس جگہ پہ پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے، کیونکہ یہاں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، یہاں مختصر میں بات کرتا جاؤں۔ یہاں پہ اتنا کہنا ضروری ہے کہ جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمیں صدقے دل سے یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے اور ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبولیت کا شرف حاصل کرے گی، مگر کیا ہم جو اپنے پیٹ میں چیز بھر رہے ہیں کیا وہ حلال کی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیں، اگر آپ لاکھوں کے مالک ہیں، آپ کی جیب میں 20 لاکھ روپے موجود ہے اور ایک بندہ آتا ہے، ایک غریب ملازم ہے جو آپ کے پاس ملازمت کرتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ برائے مہربانی 2 روپے عنایت فرما دیں، تو آپ سوچیں آپ کی جیب میں 20 لاکھ روپے ہے اور بندہ 2 روپے مانگ رہا ہے، تو کیا آپ کو سوچنا پڑے گا؟ کیا آپ کو اس میں کوئی دقت محسوس ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ آپ فوراً 2 روپے نکالیں گے اور اس کو دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو 10 روپے دے دیں 2 روپے کی بجائے۔ کیوں؟ کہ آپ کے خزانے میں بہت مال پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے تو لاکھوں نہیں، اربوں میں نہیں، کروڑوں نہیں، پتہ نہیں کہاں تک ہیں۔ آپ حساب لگائیں، جو اتنی بڑی دنیا کا مالک ہے، جو زمین و آسمان جس کی ملکیت میں ہے، اس سے آپ کتنی چھوٹی سی چیز مانگ رہے ہیں؟ یہ 2 روپے سے بھی چھوٹی چیز ہے، تو اس کو دینے میں کیا حرج ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔
ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم سے مانگے ہم آپ کو دیں گے، پھر بھی آپ دے دیں گے، 2 روپے آپ دے دیں گے جبکہ آپ کی جیب میں لاکھوں روپے موجود ہوں. تو وہ رب کائنات جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ کتنی بڑی بادشاہت کا مالک ہے. آپ کا سوال آپ سوچیں کتنا چھوٹا سا ہے، بہت ہی چھوٹا. میں کہتا ہوں کہ 2 روپے کی مثال بھی شاید زیادہ ہے. آپ کا تو جو سوال ہے 2 پیسے کا بھی نہیں بنتا. تو اگر کوئی 2 روپے دینے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات کا مالک جو ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم مانگیں گے وہ ہمیں ضرور اللہ پاک عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ نماز میں کہاں کہاں دعا مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے، کیا ہم اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے، اور کون سے مقامات ہیں نماز کے اندر جہاں زیادہ افضل ہے دعا مانگنا، اور دعا ہم نے مانگنی کیا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے دعا مانگنی کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں یہ ضرور ڈسکس کریں گے. مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، ساتھ کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کا اپنا کوئی سوال ہے تو ضرور بتائیں تاکہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں شامل کیا جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.